الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. تاکہ آپ ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے تو باپ دادا کو بھی کوئی خبر نہیں تھی، وہ سارے غافل تھے، وہ سارے بے خبر تھے. آگے جو بات کی ہے نا وہ بہت مشکل ہے. لقد حق القول على اکثرهم، 7ویں آیت ہے. اصل بات جو قول ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا صحیح ہونا اعلی اکثرین، ان کی اکثریت پر واضح ہو چکا ہے. ان کی اکثریت اب اندر ہی اندر جانتی ہے کہ یہ واقعی خدا کا کلام ہے. اس کا ایک اور مفہوم اور یہ بھی ہے کہ ان کی اکثریت ایسی ہے جو اب سزا کی مستحق ہو چکی ہے. اللہ کا قول یعنی اللہ کا فیصلہ ان پر باحق نافذ ہو جانا چاہیے، یعنی اب یہ سزا کے بالکل مستحق ہو چکے ہیں. فہم لا یؤمنون، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. اکثریت قریش کی کیا کہا جا رہا ہے؟ کوئی امید نہیں لوگوں کی، ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا. اگر نبی کا سارا مشن ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں، اور نبی سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو ان لوگوں نے نہیں سننا، اکثریت ان کی نہیں سنے گی، ایک ڈپریسنگ سی بات نہیں ہوگی؟ آپ کو ایک طرف تو مشن دیا ہوا ہے کہ آپ ان کو خبردار کریں، اور دوسری طرف جس نے مشن دیا اس نے خود ہی کہہ دیا یہ لوگ نہیں ماننے والے. اس میں کیا موٹیویشن رہے گی، کیا ہمت رہے گی کہ وہ اپنا کام کرتا رہے؟ ایک چھوٹا سا لفظ ہے یہاں پر، اکثریہم، ان کی اکثریت نہیں مانے گی. نبی کی کیا موٹیویشن رہے گی؟ اقلیت. کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں سوسائٹی میں جو ماننے والے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ کون سے ہیں اور کون سے نہیں ہیں؟ نہیں، آپ کو نہیں پتا. آپ سب کو دیتے رہے دعوت. کوئی ابھی انکار کرے گا، 6-7 سال بعد 10 سال بعد مسلمان ہو جائے گا، وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اکثریت نہیں ماننے والی. یہ بہت اہم حقیقت ہے جو نبی کو سکھائی گئی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. آج ہمارے لیے اسلام کے بارے میں سوچنا آسان ہے. دنیا کا ایک بڑی پرسنٹیج مسلمانوں کی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک دنیا کی حقیقت ہے اسلام. اس وقت کیا تھا؟ ایک ہاتھ پہ گنے ہوئے لوگ تھے، کوئی ماننے والا نہیں تھا. اتنی سی موم بتی تھی جو جل رہی تھی، اس کو ایک پھونک سے کو اڑا دے. اتنی سی چیز تھی اسلام. اور وہاں بھی اللہ نے خود کہہ دیا کہ دیکھیں آپ کے مشن میں اکثریت نہیں ماننے والی. فہم لا یؤمنون. یہ حقیقت کیا بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں کبھی بھی تعداد سے متاثر نہیں ہونا. وَأَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. مزے کی بات یہ ہے بدر میں ہم کم تھے. بدر میں کم ہونے کے باوجود فرشتوں کی طرف سے مدد آتی ہے. نبی کی تعلیم کیا ہے؟ کبھی آپ نے عدد نہیں دیکھنے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے کتنے نہیں ہوئے، نمبرز کی آپ کو فکر نہیں ہے. آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے. فذکر انما انت مذکر. آپ یاد کراتے جائیں، آپ کا کام ہے صرف یاد کرانا. میں جس سپیس میں ہوں یہ بڑی عجیب سپیس ہے. دین پڑھنے پڑھانے کی جو سپیس ہے نا، یہ بہت عجیب سپیس ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں آپ کے کتنے فالوورز ہیں، آپ کی ویڈیوز کی کتنی ہٹس ہیں، آپ کے فیس بک پہ کتنے فالوورز ہیں، یہ جو آپ ریکارڈنگ کرا رہے ہیں اس کے کتنے ویوز ہوں گے. اچھا وہ جو کانفرنس میں جا رہے ہیں آپ کی مین سپیچ ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ ہوں گے یا آپ کے دن کا سیشن ہے؟ رائٹ. آپ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں اس میں کتنے لوگ آپ کا منیمم؟ میں کبھی کہتا ہوں کہ میں نے سینٹ لوئس جانا ہے یا میں نے اوہایو جانا ہے، تو پہلا ای میل میں جواب سوال آتا ہے آپ کی منیمم آڈینس ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ میں نے کب کہا ہے تمہیں منیمم آڈینس ایکسپیکٹیشن؟ لیکن اس اسپیس میں کیا ہوا ہے؟ اٹس آل اباؤٹ واٹ؟ نمبرز. کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں، کتنے لوگ لائک کر رہے ہیں، کتنے لوگ ویو کر رہے ہیں، کتنے لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں. ہو کیئرس؟ ہمارے نبی کو کیا بتایا گیا ہے؟ اکثریت کی فکر ہی نہ کرو، تمہارا کام کیا ہے؟ یاد کرانا. اس سے آگے لست علیہم بمسیطر. آپ کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، آپ نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. سبحان اللہ. کہاں وہ ذہنیت تھی جو قرآن نے سکھائی، کہاں ہم پہنچ گئے. ایک طرح سے ایک پاپولیرٹی کانٹیسٹ بن گیا. لوگ ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ ایک کمپٹیشن سا ہے، لوگ آ کے مزے کی باتیں کرتے ہیں. وہ جو فلانے ہیں نا ان کی ویڈیو کی زیادہ ہٹس ہیں آپ سے. میں کہا اچھا مبارک ہو جی. اور کہو neither does he care nor do I care. We don't care. اس لیے کرتے ہیں یہ کام. تو یہ چیزیں، یہ شیلو ویو جو ہے نا دین کا،
کہ کسی عالم کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی فالوئنگ. کسی اسپیکر کی حیثیت کیا؟ اس کی فالوئنگ. نبی کو کہا گیا فالوئنگ کی فکر نہ کرو، تمہارا مشن ہے، مرسل ہو، تم بھیجے گئے ہو، اپنے طور پہ تھوڑی کر رہے ہو. میں کسی شہر میں جاؤں تقریر کروں، کسی ایک انسان نے میرے ساتھ بدتمیزی کر دی، میرے خطبے کے دوران کسی نے اٹھ کے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی، کچھ الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا، میں کیا کہوں گا؟ ایک تو میں جا رہا ہوں، میں نے واپس یہاں نہیں آنا. زمین آسمان کا فرق ہے. جس چیز کو دعوت کہا جاتا ہے قرآن میں، جس کو ہم دعوت کہتے ہیں، اصل دعوت وہ ہے جہاں آپ وہاں پر جا کر بات کریں جہاں لوگ آپ کی سننا ہی نہیں چاہتے، جن کا آپ کی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دیکھیں، مسجد میں پڑھنا پڑھانا یہ اچھی چیز ہے، اس کو تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو دعوت نہیں کہہ سکتے. دعوت اور تبلیغ کا کام وہاں ان سرکلز میں ہوتا ہے جہاں دین کا نام و نشان نہیں، بالکل نام و نشان نہیں. وہاں جا کر بات کرنی، وہاں جا کر کوئی اچھی بات آگے پہنچانی، وہاں جا کر سنسیئر نصیحت کرنی، یہ نبیوں کا کام تھا. تو یہاں پر جب کہا گیا ہے کہ ان کی اکثریت نہیں مانے گی، 8ویں آیت میں ایک تصویر کھینچی گئی ہے، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان، تاکہ گردن اوپر رہے. گردن اوپر رہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ارد گرد نیچے سامنے بالکل اس کی چیزیں بالکل نظر نہیں آ رہی کیا چیز ہے اس کے سامنے. فہم مقمحون، گردن اب نہیں ہلا سکتے وہ. اچھا، یہ تو ایک قیدی کی صورت تصویر ہے نا. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، ان کے آگے ہم نے ایک دیوار گرا دی ہے اور ایک پیچھے دیوار گرا دی ہے. پہلی مصیبت یہ تھی کہ اس کو بالکل ارد گرد کی اب کوئی احساس نہیں رہا، گردن اوپر پھنسی ہوئی ہے. دوسری بات، مقمح ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنی سمت بھی نہیں بدل سکتے. پھر آگے دیوار ہے اور کیا ہے؟ پیچھے دیوار ہے. تو 3 مصیبتیں ہیں. ان 3 مصیبتوں میں اشارہ ہے، ایک تصویر کھینچی گئی ہے، اس کی طرف میں واللہ عالم آگے صورت میں جا کر یہی بات واضح ہوگی کہ یہ کیا 3 مصیبتیں ہیں. پہلی مصیبت یہ ہے کہ انسان کے ارد گرد ایک حقیقت ہے. آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، آپ نیچر پہ غور کریں، اپنی فیملی پہ غور کریں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پہ غور کر لو، اپنے سامنے جو پلیٹ پڑی ہے اس پہ غور کر لو. اس کا بھی ایک سفر تھا نا. اگر آپ چائے پینے لگے ہیں تو چائے یا کافی ہے، کافی بینز جو تھیں وہ کہاں سے آئی ہیں؟ کہاں بارش، کون سی زمین پہ بارش ہوئی تھی؟ کہاں زمین پھٹی تھی جہاں سے وہ اگا تھا پودا؟ پھر وہاں سے کہاں سے ہو کے، کون سی ٹرک سے ہو کے، کہاں سے، کون سی فیکٹری سے ہو کے، کتنے سفر کر کے آپ تک وہ کھانا پہنچا ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یعنی انسان اگر اپنے ارد گرد کی دنیا پہ بھی تھوڑا غور کر لے تو اس کی زندگی بدل جائے. کتنے سفر کر کے میرا کھانا میرے پاس آتا ہے، مجھے کیوں احساس ہوتا ہے کہ میں نے سفر نہیں کرنا؟ میں بھی ایک سفر سے گزرا ہوں. یہ سورۃ التکویر میں پہلے انسان کا سفر ماں کے پیٹ سے لے کے باہر تک کا، پھر کھانے کا سفر، کہ اگر تجھے وہ سفر یاد نہیں رہتا جو تیرے ساتھ شروع ہوا تھا تو اپنے کھانے کو ہی دیکھ لو، وہ بھی سفر کرتا ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. لیکن جب یہاں پٹا پڑا ہوا ہے تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اب اس کو اپنے ارد گرد کی چیزوں پر دھیان دینے کی کوئی صلاحیت نہیں رہی. اب اس کے سامنے چیزیں تو ہیں لیکن اس کو وہ دیکھ نہیں سکتا، اس پہ وہ غور نہیں کر سکتا. پھر 2 اور باتیں کی ہیں، آگے دیوار ہے اور کیا ہے؟ پیچھے دیوار ہے. آگے کا مقصد ہے مستقبل، پیچھے کا مطلب کیا ہے؟ تاریخ. دیکھیں 3 سکھانے والی چیزیں ہیں قرآن میں، 3 حقیقتیں سکھائی گئی ہیں. ایک تو آپ کے ارد گرد ایک حقیقت ہے، آپ کے آگے آخرت ہے، وہ آپ کا مستقبل ہے. موت ہے، قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، وہ آپ کے آگے ہے. آپ کے پیچھے پچھلی قوموں کی تاریخ ہے، پچھلے انسانوں کی تاریخ ہے. ایک تو یہ انسان اپنی حقیقت سے سیکھنے کے ناقابل ہے کیونکہ اس کی گردن میں پٹی پڑی ہوئی ہے. آگے آخرت کا جو بھی بتا دو اسے کچھ نہیں دیکھتا، کیوں؟ کیا ہے آگے؟ دیوار ہے. اس کو تاریخ کی جتنی بھی مثالیں سمجھا دو اس کو نہیں سمجھ آنی، اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ دیوار ہے. یعنی جو 3 راستے تھے انسان کو غور کرنے کے، سوچنے کے، کس چیز پہ غور کرایا قرآن نے؟ قرآن نے یا تو درخت کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو، زمین کو دیکھ لو، اونٹ کو دیکھ لو، پہاڑ کو دیکھ لو، یہی کہا ہے نا. پرندے پہ غور کرو، بادلوں پہ غور کرو، وہ صلاحیت نہیں. پھر آخرت پہ غور کرو، اپنی جس دن اٹھائے جاؤ گے اس پہ غور کرو. خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس دن تم سے پوچھا جائے گا، تمہیں پوری طرح بتایا جائے گا کون سی چیز کو تم نے مقدم رکھا، کس کو مؤخر کیا، کس چیز کو اہمیت دی، کس چیز کو پیچھے ہٹا دیا، سب پوچھا جائے گا تم سے. آگے کی کوئی فکر نہیں. پھر کہا ہے فرعون کے ساتھ دیکھو کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، عاد کے ساتھ کیا ہوا، قارون کے ساتھ کیا ہوا. ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں سیکھتے ان لوگوں سے؟ پیچھے کی بھی کوئی فکر نہیں.
یہ تینوں طرف سے بالکل الگ ہو جانا، کٹ جانا، فہم مقمحون، اسی طرح سے رسول کو بتایا گیا علیہ السلام، دیکھو اس لیے ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ یہ تینوں طرف سے سیکھنے والے اب نہیں رہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے 9ویں اور 10ویں آیت میں اسی بات کی مزید وضاحت کی ہے کہ یہ لوگ ہدایت سے کس طرح کٹے ہوئے ہیں۔ پہلے کہا تھا کہ ان کی اکثریت نہیں سننے والی، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی گردنیں اوپر ہیں، یعنی ارد گرد کو نہیں دیکھ سکتے، پھر آگے دیوار ہے اور پیچھے دیوار ہے، لیکن اگر گردن اوپر ہے تو کیا نظر آئے گا؟ آسمان کم از کم نظر آئے گا۔ آیت ختم ہوتی ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے ہم نے انہیں ڈھک دیا ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اب آپ کو ہر طرف سے ایکسس بند کر دی گئی ہے۔ انسان کی ہدایت یا اپنے آپ پر غور کرے، اپنی حقیقت پر غور کرے، یا مستقبل پہ غور کرے، یا تاریخ پر غور کرے، اور ایک اور رستہ ہے وہی پہ غور کر لے، اللہ تعالیٰ کے کلام پہ غور کر لے۔ تو اسی طرح یعنی مستقبل اور ماضی اور پھر حقیقت، ارد گرد کی حقیقت اور وہی، ان تمام چیزوں کا انکار ایک آیت میں ہو گیا، کہ ان 2 آیات میں ہو گیا کہ اب ان کی ہدایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اسی لیے اگلی آیت سمجھ میں آئے گی، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب تو برابر ہی بات ہے، اگر آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، انہوں نے نہیں ماننا، ان پہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ان کو اب اس حقیقت کا احساس نہیں، نہ قرآن کا فرق، رسول سے زیادہ اچھا معلم نہیں ملے گا، قرآن سے زیادہ اچھا کلام نہیں ملے گا، اس کا بھی کوئی اثر نہیں پڑنا ان پہ۔ اور خبردار کس بات سے کیا جا رہا ہے؟ قرآن میں جب انذار کی بات ہوتی ہے نا، خبردار کرنے کی بات، تو وہ 3 باتیں ہوتی ہیں، 3 باتوں سے خبردار کیا جاتا ہے قوموں کو۔ ایک، قوم تباہ ہونے والی ہے، پہلی خبرداری، پہلی وارننگ۔ دوسرا، قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ تیسری، دوزخ، جہنم۔ 3 باتیں ہیں، ایک قوم کی تباہی، پھر کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے، پھر جہنم میں ڈالے جانا۔ ان میں سے ایک ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ قوم کی تباہی وہ آخری دفعہ جب وہ وارننگ دی گئی تھی، کیونکہ وہ نبی کی حاضری میں ہی ہوتی ہے وہ بات، ایک دفعہ انبیاء کا سلسلہ بند تو قوم کی تباہی کا سلسلہ بھی بند، وہ بند ہو چکا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اب وہ دوسرا فلسفہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر غلبہ کر لے، کچھ صدیوں کے بعد وہ قوم دوبارہ اس قوم پر غلبہ کر لے، یا کوئی اور کے غلبہ کر لے، اور یہ سائیکل چلتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک مشینری ہے، ایک سکیم ہے، جس میں اس نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ہم ایک قوم کے ذریعے دوسری قوم کو ہٹاتے رہتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پوری زمین میں فساد پھیل جاتا، ایک رجیم ایسی آ جاتی جو بالکل کمپلیٹ کنٹرول کرتی اور ظلم ہی ظلم ہوتا رہتا۔ تو یہ جو ایکسچینج آف پاور، رائٹ، ایکسچینج آف پاور، یہ چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کا حصہ ہے۔ یہ اس کا صرف مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے، اس کا دنیا سے تعلق ہے۔ ٹھیک، آگے بات، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن اب آگے والی بات اس سب سے مخالف ہے۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ، اصل میں آپ کامیابی سے خبردار صرف اسی کو کر سکیں گے جو ذکر کا اتباع کرے۔ یہ مشکل تعبیر ہے، ذکر کا اتباع کرنا یعنی یاد دہانی کا پیچھا کرنا۔ اس کو پہلے سمجھ لیں ایک مثال کے ذریعے۔ آپ اگر کسی آڈینس سے بات کر رہے ہیں، ان کو کسی چیز کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، جیسے آپ ان کو حلال حرام کی بات بتا رہے ہیں، یا آپ ان سے والدین سے اچھا سلوک کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ آپ کی بات کو سن تو رہا ہے، ابھی عمل نہیں کر رہا، لیکن ابھی وہ آپ کی بات کو فالو الانگ کر رہا ہے انسان، بعد میں جاتا ہے، سوچتا ہے، اس کے دماغ میں دوبارہ وہ بات آتی ہے، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد اس پہ وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بات ایسی ایک دفعہ سنتے ہیں، آپ کا اس پہ اثر تو پڑتا ہے، لیکن اس کے اثرات نظر بعد میں آتے ہیں۔ اتباع ذکر، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آڈینس میں ایسے لوگ ہیں جو بات تو سنیں
لیکن ابھی اس کو وہ صرف ذکر کے لیول پر ہی فالو کر رہے ہیں، آپ کے کلام کو ابھی پوری طرح وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے، ابھی ان کا ذہن تیار ہو رہا ہے۔ آپ بس اتنی سی بات، بس آپ نے ایک بیج ڈالنا ہے دماغ میں، باقی وہ بڑھے، وہ اپنی طور پہ بڑھے، رائٹ؟ سو انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ اس سے پہلے میں آگے جانے سے پہلے ابھی کیا کہا تھا؟ پوری قوم نہیں مانے گی کہ اکثریت نہیں مانے گی؟ اکثریت نہیں مانے گی، اب یہ اقلیت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو مانیں گے؟ اور جو مانیں گے بھی وہ آپ کو آ کے نہیں بتائیں گے کہ میں مان گیا، ان میں سے بھی بہت اقلیت ہوگی جو آپ کو آ کے بتا دے گی کہ میں مان گیا ہوں۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو بات مان تو جائیں گے لیکن کھل کر کہنے سے ڈریں گے، ابھی دل ہی دل میں سوچتے رہیں گے۔ کہا ہے وہ خشی الرحمن بالغیب، وہ الرحمن کا خوف تو رکھتے ہیں لیکن چھپے ہوئے۔ اس کے چھپے ہوئے کے دو معنی لیے گئے ہیں غیب کے، ایک تو الرحمن غیب میں ہے، اور الرحمن کو دیکھے بغیر، خدا کو دیکھے بغیر اس سے خوف رکھتے ہیں، یہ ایک معنی لیا ہے۔ میرے نزدیک اس کا زیادہ یعنی سیاق کے حساب سے زیادہ قریبی معنی یہ ہے کہ وہ لوگ خدا کا خوف تو رکھتے ہیں لیکن کسی سے بظاہر یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو گیا ہوں، ابھی وہ یہ کہنے سے بھی ڈرتے ہیں، ابھی اس بات کا اظہار نہیں کیا انہوں نے۔ اگر انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تو آپ اندازہ کریں نبی جو آ کے خطبہ دے رہا ہے، نبی جو آ کے کلام کر رہا ہے، اس کو تو یہ احساس ہی ہوگا نا کہ کسی نے بات نہیں مانی۔ اب نبی کو سکھایا جا رہا ہے، لگے تو ایسا کہ نہیں مانی انہوں نے بات، کسی نے دھیان نہیں دیا، سب مڑ کر چلے گئے، لیکن آپ اس کی فکر نہ کریں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا جس میں غیب میں، آپ سے بھی غیب میں، اس میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا ہے، اس میں ایک بیج آپ نے ڈال دیا ہے۔ اسی لیے یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اچھی بات کرنا، اچھی بات کرنے کا مؤثر ہونا، اچھی بات کرنے کا کوئی فائدہ ہونا، وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ نہ تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں نے ان سب لوگوں سے بات کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا بات کرنے کا۔ آپ کو کیسے پتا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں یہ بڑی بڑی کانفرنسز ہم کرتے ہیں، ہزاروں مسلمان وہاں آتے ہیں، بڑی موٹیویشنل قسم کی سپیچ ہوتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی آپ نے سب کے دلوں میں جا کے جھانک کے دیکھا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ آپ کو کیسے پتا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ آپ کو کیا پتا سال بعد کسی پہ فرق پڑا، مہینے بعد کسی پہ فرق پڑا، 10 سال بعد کسی پہ فرق پڑا؟ پورے انبیاء، اگر آپ نوح علیہ السلام کا سارا کریئر دیکھ لیں، وہ سارا کریئر کیا ہے؟ تقریریں کرنا ہی ہے نا، بات ہی تو کی ہے انہوں نے، اور کیا کیا ہے؟ بات ہی تو سمجھائی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بس اسپیچز ہی کرتے رہتے ہیں، کچھ نظر نہیں چینج ہی نظر نہیں آ رہی مجھے، کیونکہ جب تک آپ نہ دیکھ لیں چینج، آپ امپریس نہ ہو جائیں، تب تک تو چینج کسی کام کی ہے نہیں۔ نبی کو کیا سکھایا جا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ وخشی الرحمن بالغیب، آپ توقع نہ رکھیں، اس میں خدا کا خوف بھی پیدا ہوگا نا تو وہ غیب میں پیدا ہوگا۔ بڑا عجیب کمبینیشن ہے خشی الرحمن، الرحمن کا خوف۔ اگر کہا ہوتا العزیز کا خوف، قوی کا خوف، جبار کا خوف، سمجھ میں آتی ہے بات۔ رحمان کا کیسے خوف؟ خشی الرحمن۔ اب سمجھ میں آئی کہ اب تک اس نے مجھ پر اتنی رحمت کی ہے اور میں نے اس رحمت کا کوئی شکر بھی نہیں کیا، اب مجھے خوف آتا ہے کہ اس کی رحمتیں آتی رہتی ہیں اور میں کتنا ناشکرا رہا ہوں۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اور نبی کو کتنی پیاری بات کہی علیہ الصلوۃ والسلام، جا کے ایسے شخص کو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، اس نے اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کیا، اس کو پھر بھی تم اچھی خبر دے دو کہ اس کی مغفرت ہوگی، جو بھی اس نے گناہ پہلے کیے وہ کیے، اس کی مغفرت ہونے والی ہے، اور اس کو بہت ہی عزت دینے والا اجر دیا جائے گا، اس کی عزت کی جائے گی، وہ اجر کریم۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اس کی یا تو بےزتی ہوتی تھی، یا قبیلے سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا، پاگل کہہ دیا، تم بھی پاگل ہو گئے ان لوگوں کے ساتھ، کیا ہو گیا تمہیں؟ پہلی بات کہی گئی ہے کہ تم ٹھیک ہے ابھی چھپائے ہوئے اپنے ایمان کو، تمہیں بھی مغفرت ملے گی، اور آگے جا کر تمہیں بہت زیادہ عزت اجر ملے گا، اجر کریم۔ کریم کے معنی عربی میں سخاوت بھی ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ ملے گا، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دے گا۔ جب کوئی آپ پہ بہت احسان کرے نا عربی میں، اس کو بھی کریم کہتے ہیں۔ کریم کے معنی جو آپ سے کوئی زیادہ آگے جا کے آپ پہ احسان کرے، آپ سے فیورز کرے، اس کو بھی کریم کہا جاتا ہے عربی میں۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آگے انا نحن نحیی الموتى، یہ آخری آیت ہے سیریز اس پہلے حصے کی۔ ہم ہی ہیں اور صرف ہم ہی ہیں، انا نحن نحیی، اس میں ہم کا لفظ 3 دفعہ ہے، انا میں 1 دفعہ، نحن دوسری دفعہ، نحیی میں تیسری دفعہ، 3 مرتبہ ہم۔ یعنی اس تمام بات کو، اس نبی کو ماننے میں جس بات کا تمہیں اصل انکار ہے وہ کیا ہے؟ کہ تمہیں موت کے بعد کوئی جواب نہیں دینے۔ اصل بات یہ ہے
یہ جان لو جس نے نبی کو بھیجا ہے اسی نے تمہیں زندہ دوبارہ کرنا ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم نے اچھی طرح لکھ لیا ہے کون سی چیزیں انہوں نے آگے بھیجی ہیں. یہ بھی مشکل تعبیر ہے قرآن کی، کون سی چیزیں انہوں نے آگے بھیجی ہیں اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. وَآثَارَهُمْ، اور پیچھے آثار عربی میں کہتے ہیں کو پرانے انگلش میں کہتے ہیں روئنز، کھنڈرات. کھنڈرات کو عربی میں آثار کہتے ہیں. یعنی کوئی محل ہے ٹوٹا پوٹھا سا کتنی سینچریز پرانا، اس کو اثر کہتے ہیں عربی میں. آثار آلسو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو قدموں کی چاپ ہوتی ہے نا ریت میں، اس کو بھی آثار کہتے ہیں. یعنی یہاں سے کوئی گزرا تھا. جیسے آپ محل دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں یہاں سے کوئی حکمران گزرا تھا، یہاں کسی زمانے میں کوئی حکمرانی تھی، کوئی محل تھا، کوئی بادشاہ تھا، رائٹ؟ تو اسے کہتے ہیں آثار. نا ان دونوں الفاظ کو ملا کر کیا بات آتی ہے سامنے؟ قدم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کی اہمیت کرنا. روز آپ کے دماغ میں آپ کے سامنے لائف میں چوائسیز ہوتی ہیں، کام پہ جانا ہے یا سوتے رہنا ہے. کسی چیز کو آپ نے پرائرٹی دینی ہوتی ہے، اس کو تقدیم کہتے ہیں عربی میں. آپ نے مووی دیکھنی ہے یا نماز پڑھنی ہے مسجد میں جا کے، تقدیم ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کی پرائرٹی ہوتی ہے. قدم پہلے معنی اس کے یہ ہیں. دوسرا قدمہ استعمال کرتے ہیں آگے سامان بھیجنے کو. میں تو صبح کی فلائٹ میں جا رہا ہوں، میں نے کل کی فلائٹ سے اپنی ساری لگیج بھیج دی. اسے کہتے ہیں تقدیم. میں جب جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ سارا سامان پہلے ہی پہنچا ہوگا. قدموں کے معنی ہے آپ نے آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے اپنے اعمال آپ تو بعد میں جائیں گے، اعمال آپ نے پہلے بھیج دیے ہیں. آگے آخرت کا سامان آپ پہلے بھیج چکے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے آپ کی ساری لگیج وہیں پہ ہوگی، وہ تو آپ پہلے بھیج چکے ہیں. ہم وہ لکھ رہے ہیں جو ساری چیزیں یہ آگے بھیجتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ایک تو آپ کے اپنے اعمال ہیں، لیکن کیا آپ کے اعمال کا کسی اور پہ اثر ہوتا ہے؟ جب بیٹا ماں سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے اور دوسرا بیٹا سن رہا ہے، وہ 5 6 7 سال کا ہے، جب وہ 12 13 14 15 سال کا ہوگا، جب وہ اپنی آواز اٹھائے گا، کس کا اثر ہے؟ بڑے بیٹے کا اثر ہے نا. تو ایک تو آپ کے اپنی کرتوت ہے، اپنے اعمال ہیں، اور دوسرا اس کا اثر بھی ہے. یہ سب ہم لکھ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا تھا اور اس کے اثرات کیا تھے، اس کی کھنڈر کیا پیچھے تم نے چھوڑے ہیں، وہ سب لکھ رہے ہیں ہم. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ تمام چیزیں ہم نے کھلی کتاب میں واضح طور پر پوری طرح ریکارڈ کر لی ہے. ایسا ریکارڈ جس میں کسی بھی چیز کا حذف نہیں ہوگا، کوئی چیز مسنگ نہیں ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. اس اگلے حصے میں جب ہم اس دوسرے حصے کا مطالعہ شروع کرتے ہیں 13ویں آیات سے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان سب کے فائدے کے لیے ایک مثال دے دو. وہ مثال ہے گاؤں کے کچھ لوگوں کی، اصحاب القریہ گاؤں کے لوگوں کی. اذ جاءها المرسلون، جب اس گاؤں پر نبی آئے، بھیجے ہوئے آئے. یعنی ایک نبی نہیں آیا، ایک رسول نہیں آیا، کئی آئے. اور کتنے آئے آگے بات ہو جائے گی. پہلی بات کہ یہ مثال تاریخ کی ہے. تاریخ کا ذکر اشارے کے طور پر پہلے ہو چکا ہے. کیسے ہو چکا ہے؟ ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، انہوں نے تو فائدہ اٹھانا نہیں ہے. جو تھوڑے بہت اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوں، اب ان کے فائدے کے لیے پہلے پیچھے کی بات کر دو. آپ کو میں اشارے کے طور پہ پہلے ہی بتا رہا ہوں، سورہ یاسین میں 3 طرح کی باتیں کی جائیں گی. ایک، پیچھے کی دیوار کے لیے تاریخ کی کہانی بتائی جائے، تاریخ سے لیسن سکھایا جائے گا، تاریخ سے موضوع کیا جائے گا، یہ حصہ ہے. پھر کہا جائے گا اپنے ارد گرد دیکھو. وہ بات کی تھی نا کہ گردن اوپر ہے تو ارد گرد نہیں دیکھ سکتے، تو ارد گرد دیکھنے کو کہا جائے گا. پھر آخرت کی بات کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ آگے دیکھنے والی بات ہے.
پھر آخر میں قرآن itself کے بارے میں بات کی جائے گی. قرآن کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے آتا ہے. یہ ترتیب ہے سورہ یاسین کی. جو کہا تھا نا راستے دروازے بند ہیں ہدایت کے، ان سب کو جس نے ہدایت لینی ہے اس کے لیے وہ تمام دروازے ایک کے بعد دوسرا کھلتا چلا جائے گا. یعنی ایک طرح سے یاسین اسی ایک آیت کو کھول رہی ہے. اٹس بیوٹیفل جس طرح سے وہ بات کھلتی ہے. تو پہلی بات تھی تاریخ کی. اب یہ پورا قصہ صرف تاریخ سے متعلق ہے، یعنی من خلفہم سدًا، ان کے پیچھے جو دیوار ہے اب اس کو توڑا جا رہا ہے، جو پیچھے مڑ کر تاریخ سے کچھ سیکھنا چاہے. تو ان پر تمام پر مرسلون آئے. مرسلون کہتے ہیں بھیجے ہوں کو، یعنی جب رسول کو کہا نا انک لمن المرسلین، آپ مرسلین ہی میں سے ہیں. اب اسی لفظ کو دوبارہ لایا گیا ہے تاکہ رسول کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو کہا تھا نا کہ آپ مرسلین میں سے ہیں. اب آپ ان کو یہ مثال دیجئے کہ آپ کیسے رسولوں میں سے ہیں. اسی طرح کے آپ ہی کی طرح کے رسول پہلے بھی بھیجے گئے تھے، اور ان کو بتایا گیا، ان کے بارے میں کہا گیا القریہ. یہ مزید بےزتی ہے قریش کی. قریش کو کہا تھا قومن، کوئی قوم، اور القریہ خاص گاؤں. وہ گاؤں تمہارے مقابلے میں وہ خاص ہے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو. اس طرح کی بات کی گئی ہے اشارے کے ذریعے. ناؤ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، جب ہم نے ان پر 2 رسول بھیجے، پہلے 2 بھیجے. یہ بھی عام نہیں ہے، عام طور پر کتنے بھیجے جاتے ہیں؟ 1 رسول بھیجا جاتا ہے. ہم نے پہلے شروع سے ان کو 2 بھیجے. فکذبوہما، تو انہوں نے دونوں کو جھوٹا کہا. فعززنا بثالث، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کی مزید تقویت کی. عززنا عزیز سے، وہ کہا تھا نا العزیز الرحیم، رحمت کے طور پہ 2 بھیجے، اب تیسرے کو بھیجا. اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک اتھارٹی ہے، ان کو مزید تقویت دینے کے لیے تیسرے کو بھیجا. فقالوا انا الیکم مرسلون، تو ان سب نے اکٹھے ہو کر کہا کہ ہم سب آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 2 نبی یہ بات نہیں کر سکے، 2 رسولوں سے بات نہیں بنی، تو تیسرے سے کیا بن جائے گی؟ فائدہ کیا؟ ویسے تو اگر ایک نبی کا انکار ہو تو وہی کافی ہے. شروع سے ہی 2 بھیجے، اس کے مزید پھر ایک تیسرا بھی بھیج دیا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آگے اگر آپ پڑھیں گے چلو تیسرے کے بعد معاملہ طے ہو گیا. نہیں، تیسرے کے بعد بھی انہوں نے وہی بات کی جو پہلے کر رہے تھے. اصل بات یہ ہے، نبی کو بتایا جا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کو مزید نبی کیوں نہیں بھیجے گئے. جس قوم نے انکار کرنا ہو اس کو 2 بھیجو، 3 بھیجو، یا 4 بھیجو، یا 50 بھیجو، اس نے نہیں ماننا. تو اگر آپ کو یہ امید ہے نا، کیونکہ نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان کا جو کمپیریزن کیا گیا نا قرآن میں، وہ موسیٰ سے کیا گیا ہے. اب موسیٰ کو مدد بھیجی گئی تھی، کس کے ذریعے بھیجی گئی تھی؟ ہارون کے ذریعے. تو اب نبی کو بھی شاید خیال آئے، سوال پیدا ہو کسی کو کہ اگر ان کو ہارون بھیجا تھا تو آپ کو بھی کو بھیج دیتے. تو ان کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ آخری ہیں، اور آپ کی مثال، اگر آپ کوئی سوچے کہ ان کی بھی مدد کے لیے کوئی اور مزید آ جاتا جیسے موسیٰ کے لیے ہارون آ گئے تھے، تو ان کو یہ مثال دو کہ پہلے تو 2 بھی تھے، 2 کیا تیسرے کو بھی لے آؤ تو کوئی قوم نہیں ماننے والی. آپ کی مثال یہ ہے، آپ کی اور اس قوم کی مثال یہ ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ، ان کے لیے خاص مثال یہ دو جو اس گاؤں کی ہے جس میں 2 بھیجے گئے اور پھر تیسرے کو بھیجا گیا. پھر قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم میں کیا خاص بات ہے. انکار کس بات سے کیا؟ تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تم کیا اپنے آپ کو چیز سمجھتے ہو؟ تم تو بشر عربی میں کہتے ہیں بشر سے نکلا ہے. بشر کھال کو کہتے ہیں. حیوان جو جانور ہیں ان کی کھال نظر نہیں آتی کیونکہ وہ اس کے بال بڑے ہوتے ہیں نا، بندر کے یا گائے کے کسی اور جانور کے بال بڑے ہوتے ہیں، تو وہ جب کھال نظر نہیں آتی تو وہ وحش ہوتا ہے. انسان کی کھال نظر آتی ہے اس لیے اس کو بشر کہتے ہیں، اسی سے بشر نکلا ہے. یعنی تم بھی چمڑی کے بنے ہوئے ہو، تم بھی کہاں سے خاص چیز ہو تم. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا مالی ھذا الرسول یمشی بالاسواق ویطعم الطعام، یہ کیسا نبی ہے، یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے. اس طرح کی بات کی انہوں نے، ان میں کیا خاص بات ہے. نبی نے کب کہا کہ میں انسان نہیں ہوں؟ اس سے مزید ایک اور نبی کی تائید میں بات کیا نکلتی ہے کہ نبی یا نبی کے فالو کرنے والے، نبی کے ماننے والے، وہ بھی اپنے آپ کو کبھی کوئی خاص چیز نہیں کہتے، کوئی پہنچی ہوئی چیز نہیں کہتے. انبیاء خود نہیں کہتے تھے تو ان کے ماننے والے کیسے کہیں گے؟ تو اگر ہماری امت میں کوئی ایسی شخصیتیں ہیں جو اپنے آپ کو بہت ہی پہنچے ہوئے مقام پر سمجھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا کہا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سب سے بہترین قول کس کا ہوگا؟ اس سے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، اچھے کام کرے اور کھول کر کہہ دے میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں، میں کوئی اونچی شے نہیں ہوں، میں تمہیں میں سے ہوں، تمہارے جو مسائل ہیں وہی میرے بھی مسائل ہیں. ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ نصیحت کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس نصیحت سے بالا تر ہوں.
جیسے تمہیں ضرورت ہے اسی طرح مجھے بھی ضرورت ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ خود کہا کرتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خود کو نصیحت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی. میں خود پہ اپلائی کرتا ہوں. یعنی میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں تقوی کی، قرآن کی، ایمان کی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے پاس تو کافی آپ لوگوں کو ضرورت ہے. نہیں، اصل میں بات میں صرف آپ سے ہی نہیں کر رہا، میں خود سے بھی کر رہا ہوں. میں خود سے بھی کر رہا ہوں. یہ ہے بشر والی بات. اور اگر ایسا نہ ہو تو کچھ لوگوں کے دماغ میں آتا ہے یہ تو کوئی پہنچی ہوئی چیز ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ہاتھ بھی آگے نہیں کیا، یہ تو بہت ریگولر سے انسان ہے، ان کی کیسے بات مان لیں. تو انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کی کھا لو، تم ہماری طرح کے انسان ہو، تمہاری کو وضاحت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے تمہارے اخلاق اعلیٰ ہیں، تمہاری بات صاف ہے، لیکن اس کے علاوہ تم میں کیا چیز اسپیشل ہے. وما انزل الرحمن من شیء، یہ رحمان جس کا تم ذکر کرتے رہتے ہو اس نے کچھ نہیں بھیجا. مزے کی چیز ہے یہاں پر ما انزل اللہ من شیء ما انزل الرحمن من شیء. فزکس کے لاز ہیں، بایولوجی کے لاز ہیں، اسی طرح مورل لاز ہیں، اخلاق کے کچھ قوانین ہیں. جب کسی قوم میں قتل زیادہ ہو جائے، بے غیرتی زیادہ ہو جائے، لوٹ مار زیادہ ہو جائے، تو وہ جس طرح ایک بلڈنگ کی فاؤنڈیشن اگر کمزور ہو جائے تو وہ گرنے کے قریب آ جاتی ہے نا، تو یہ قوم بس تباہ ہونے کے قریب آ چکی ہے. نبی ہو نہ ہو آ چکی ہے. رسول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر لوگوں سے کہے دیکھو تم لوگ تباہی کے قریب پہنچ گئے ہو، مان جاؤ بات ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یہ بلڈنگ گرنے والی ہے. وہ جب ایک حد تک پہنچ جاتی نا تب اس کو بچانے کے لیے رسول آتا ہے، تباہ کرنے کے لیے نہیں. تباہی تو وہ خود ہی کر رہی ہوتی ہے، تباہی تک تو وہ خود ہی پہنچ چکی ہوتی ہے. وہ پھر بھی رسول کی بات نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے جب تک رسول تمہارے ساتھ ہے میں تمہیں سزا نہیں دوں گا. سزا کے تم مستحق پہلے ہی ہو چکے ہو. لقد حق القول علی اکثرہم، سزا کی مستحق تو یہ اکثریت قوم ہو چکی ہے، لیکن رسول کی وجہ سے میں عذاب روکے ہوئے ہوں. رسول کی وجہ سے عذاب آتا نہیں ہے، رسول کی وجہ سے عذاب روکا جاتا ہے. اور جب رسول کچھ قدر الامکان جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے اور وہ کوشش کامیاب نہ ہو اکثریت کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر انہیں گرنے دو، پھر وہ عذاب آتا ہے. یہ جس طرح اگر آپ کسی بلڈنگ کا خیال نہ کریں اور وہ گر جائے، آرکیٹیکٹ آ کے کہہ رہا ہے یہ یہاں سے فاؤنڈیشن کو فکس کرو، یہاں پہ نیا کالم لگاؤ، اس دیوار کو ہٹاؤ، اس میں مولڈ آ گیا ہے، اس کی جگہ نہیں ریپلیس، آپ نہیں مانتے، بلڈنگ گرتی ہے، پھر آپ کہیں گے دیکھو یہ آرکیٹیکٹ جو ہے نا، جب یہ آرکیٹیکٹ آتا ہے یہ بری خبر لے کے آتا ہے. یہ ہمارے ہاں کی بیماری ہے، لوگ ڈاکٹر کو برا بھلا کہتے ہیں، رائٹ. یہ ڈاکٹر ہی آ کے مجھے کہتا ہے میرا ڈائبٹیز ہے ورنہ میں خیر سے تھا. وہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس کو آپ کی دوائی چاہیے، بڑی کڑوی دوائی دیتا ہے مجھے نہیں پسند. یہ رول ہے، یہ کردار ہے انبیاء کا. پھر اسی لیے وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طور پہ تم پر یہ وحی دی ہے تمہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تم پہ دے رہا ہے، تمہیں تباہی سے بچا رہا ہے. اس لیے پھر یہاں پر الرحمن کا لفظ سمجھ میں آئے گا. وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی ایسی چیز نہیں بھیجی، رحم کرنے والے نے کوئی ایسی چیز نہیں بھیجی. کیا رحم والی بات کر رہے ہو؟ وہ جب وہ خبردار کرتے ہیں عذاب کے بارے میں تو وہ خبرداری اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں سے نفرت ہے، وہ اس لیے کہ لوگ ایسے ہی اس طرف جا رہے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں بچانے کے لیے اس کو خبردار کر دیا گیا ہے. ان انتم الا تکذبون، تم تو بس جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ رہنے دو. اس میں ایک بہت عظیم فطرت انسانی کے بارے میں بھی تبصرہ ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں اتھارٹی سے چڑ ہے. آپ کے اوپر کسی کی بھی اتھارٹی ہو نا آپ کو اچھی نہیں لگتی. آپ کا امپلائر جتنا بھی اچھا ہو اس کے بارے میں ہائی اوپینین رکھنا 100% امکان ہی نہیں ہوتا. ٹیچر سے کوئی نہ کوئی چڑ ہوتی ہی ہوتی ہے. پولیس والا آپ سپیڈنگ کر رہے تھے، آپ لین چینج کر رہے تھے، اس کو آپ نے کوسنا ہی کوسنا ہے، روکا نہیں اس نے. جب وہ کھڑکی پر آ گیا تو پھر آپ بڑے تمیز سے کہیں گے ہیلو آفیسر ہاؤ آر یو، وہ تو ٹھیک ہے. بعد میں جو دعائیں آپ دیں گے وہ آپ کو پتا ہے. جج کو دیکھنے کا کسی کو شوق نہیں ہے، اسی لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کا شوق. ڈاکٹر کہے گا یہ لو دوائی، یہ لینی ہے تمہیں، نہیں سننے کا شوق ہمیں. بچہ ایک عمر کا ہو جاتا ہے اس کو ماں باپ کی سننے کا شوق نہیں ہوتا، دل نہیں چاہتا. بیوی کو کبھی شوہر کی سننے کا دل نہیں چاہتا. انسان کو ایک اتھارٹی نہیں چاہیے. اب آپ اندازہ کریں جب رسول آ کے بات کرتا ہے تو وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں تمہارے اوپر اتھارٹی ہوں، وہ تو کہتا ہے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے بات کر رہا ہوں. اب رسول سے اختلاف، کسی باس سے اختلاف یا کسی ٹیچر سے اختلاف یا کسی والد یا والدہ سے اختلاف سے بہت مختلف ہے. والد والدہ سے آپ بات کر سکتے ہیں اس بات کی تک بنتی ہے اس کی نہیں بنتی، یہاں گھر نہ لیں وہاں لے لیں. ٹیچر سے آپ بات کر سکتے ہیں یہ ہوم ورک اسائنمنٹ بہت ہے اس میں تھوڑے کم کر دیں سوال،
اس کی اسائنمنٹ تھوڑا ڈیلے کر دیں, کچھ نیگوشیشن ہو سکتی ہے. اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کر رہا ہے, نیگوشیشن کی کوئی روم ہے؟ اس کی تو بات جو اس نے کہی وہ تو آپ کو ویسی کی ویسی ہی ماننی ہے, کیونکہ اس کا تھوڑا سا بھی انکار کس کا انکار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو نبی سے زیادہ اتھارٹی کسی کی ہو نہیں سکتی, رسول سے زیادہ اتھارٹی کسی کی ہو نہیں سکتی. اور اتنی زیادہ اتھارٹی مان لینا بہت مشکل ہے انسان کے لیے. ایک تو ماننا کہ کوئی فرشتہ جو مجھے نظر بھی نہیں آتا وہ ان پر اترتا ہے, اس کے اوپر سے ماننا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آئے نہ آئے, اچھی لگے نہ لگے, میں نے ماننی ہے. مجھے بظاہر کوئی نقصان ہو رہا ہو نہ ہو رہا, میں نے ماننی ہے. گھر باہر چھوڑنے کو آپ کہہ رہے ہیں, میں نے چھوڑ دینا ہے. کیسے مان لوں؟ ایک ہوتا ہے مسئلہ اتھارٹی کا. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ تو بالکل نئی طرح کے انسان ہیں. آپ کون ہوتے ہیں؟ What makes you better than me? اسی طرح ہوتا ہے نا آپ کے آفس میں, اگر کسی کو نیا مینیجر بنا دیا جائے, پہلے دماغ میں کیا خیال آتا ہے؟ اس کو کیوں بنایا؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں آسمان سے اترا ہے؟ کوئی آفس کے اندر سے ہو تو کہیں گے مجھے کیوں نہیں بنایا, ایسے کیوں بنا دیا. کوئی باہر سے ہو تو کہو دیکھو یہ دیکھو ذرا کہاں سے آئے ہیں, حضرت نازل ہوئے ہیں یہاں پر. ہمیں نہیں چاہیے اتھارٹی. ہمیں کوئی اوپر سے کوئی بھی انسان ہمیں کچھ کہہ دے, ہم سننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ ہے ما انتم الا بشر مثلنا. اللہ رحمان نے کوئی ایسی شاید نہیں بھیجی, تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو, تمہیں اپنی اتھارٹی کی پڑی ہے, تم اپنی جمانا چاہتے ہو اس لیے یہ تم کام کر رہے ہو. اور یہ آخری بات میں آپ سے کہہ دوں, مذہب میں اور دین حق میں کیا فرق ہے؟ مذہبوں میں یہ اتھارٹی کا مسئلہ رہا ہے, مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے اتھارٹی کے لیے, اور یہ اس میں اسلام بھی شامل ہو سکتا ہے, اس میں عیسائیت بھی شامل ہو سکتی ہے, ہندو مت بھی, کوئی بھی ریلیجن, کوئی بھی مذہب ہو, اس میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کا صرف دین کی خدمت مقصد نہیں ہوتا, ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنا, پیسے بنانا, اپنی دکان چلانا, اپنی فالوئنگ کو زیادہ مزید کرنا. یہی مسئلہ ہوتا ہے ان کا. ان کے سامنے کوئی اور آ جائے تو ان کا پورا کریئر کس بات میں ہوتا ہے؟ اس کی دکان بند کرا دوں کسی طرح. یہی مذہب رہ جاتا ہے ان کے لیے. اور یہ یہودیوں کے ساتھ ہوا, عیسائیوں کے ساتھ ہوا, مسلمانوں کے ساتھ بھی آج تک ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن